الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين أفوض أمري إلى الله إن الله بصير صلوات أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت اللهم صل على محمد وعلى مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. جب خطبہ آپ میرے ساتھ پڑھتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے آپ سب میرے ساتھ شریک ہو گئے ہیں. اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے, اس رب جلیل کے لیے کہ جو بے بہا نعمتیں عطا کرنے والا ہے. میرے مولا قرۃ عین العارفین سید ساجدین مناجات خمسہ عشر کی مناجات ذاکرین میں ذکر کرنے والوں کی مناجات میں اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں, اے پروردگار اگر تو نے واجب نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی تیرا ذکر نہ کرتا. کیوں نہ کرتا؟ کیونکہ پروردگار, اچھا جملہ سن رہے ہیں, تو نے واجب نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی تیرا ذکر نہ کرتا. کیوں نہ کرتا؟ کیونکہ میں تیرا ذکر اندازے کے مطابق کر رہا ہوں اور تیری شان بہت بلندر ہے. میرے الفاظ قلیل ہیں, تیری ذات بہت بلندر ہے. میرا اندازہ بہت چھوٹا ہے, تو بہت وسیع تر ہے. کہ میں کیسے ممکن ہے کہ ایک کمتر ایک اعلیٰ تر کی تعریف کر سکے. تو نے کہا نہ ہوتا نا تو میں تیری شان بیان نہیں کرتا. پروردگار میرے مولا فرماتے ہیں میری مجال کیا کہ میں تیرے تقدس کو بیان کروں. میں گنہگار ہوں. گنہگار پاکیزہ کل کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ خدایا جملہ سنیے گا, یہ تیری عظیم ترین نعمت ہے. خدا کی عظیم ترین نعمت کیا ہے؟ اچھا آپ دیکھیے کچھ ایسی نعمت ہے جنہیں ہم نعمت کبھی سمجھ نہیں رہے. مولا فرماتے ہیں خدا کی عظیم ترین نعمت ہم پر یہ ہے کہ ہم تیرا ذکر اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں. خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کا ذکر ہماری زبان سے جاری ہو. کہاں ہم کہاں وہ, کہاں ہم اور کہاں وہ. یہ اس کا کرم ہے جو ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہماری زبانوں سے اس کا نام جاری ہو سکے. خدایا تیری عظیم نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے کہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں. خدایا ہم تیری پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ ٹھیک, اب ان چیزوں کو گنیے. یہ جو میں نے 3 چیزیں بیان کی ابھی پوچھوں گی, ہم دو صرف پوری سن لیجیے. پروردگار مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما کہ میں دن ہو یا رات, خوشی ہو یا غم, پوشیدہ ہو یا عیاں, ظاہر ہو یا باطن, میں تیرا ذکر کر سکوں. ٹھیک, کتنی کنڈیشن؟ چاہے میں ظاہر میں رہوں,
चाहे मैं बातिन में रहूं, चाहे मैं लोगों के सामने करूं, चाहे मैं छुप के करूं, चाहे मैं दिन को करूं, चाहे मैं खुशियों में करूं, चाहे मैं जो भी कंडीशन हो। आप देखिए ज्यादा खुशियों में हम भूल जाते हैं, खुशी याद रहती है, ज्यादा गम में हम खुदाया मेरी खुशी गम दिन रात पोशीदा जाहिर बातिन कोई भी लम्हा ऐसा ना हो जो तेरे जिक्र से खाली हो। अच्छा, इन सब टाइमों में बेहतरीन टाइम कौन सा है? इन सब टाइमों में सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है? मौला दुआ में, परवरदिगार मुझे अपने जिक्र पोशीदा की लज्जत से बहरमन फरमा दे, क्योंकि ये पसंदीदा अमल और बेहतरीन जिक्र है। यानी जब हम पोशीदा करते हैं ना, कहा ये बेहतरीन चीज है। अच्छा, पोशीदा रात की तन्हाइयों में छुप छुप के उससे गुफ्तगू करना, रात की तन्हाइयों में छुप छुप कर उससे। अच्छा, ये कैफियत खुदा हर किसी को नहीं देता। ये रात की गुफ्तगू है ना, बड़ा खूबसूरत जुमला है एक आलिम का। वो कहते हैं कि दिन को लोग जाग रहे होते हैं, दिल सोते हैं, और रात में लोग सोते हैं और दिल जागते हैं। कहा जिस टाइम दिल जाग रहा हो ना, मौला कहते हैं वो जो बदन सो जाते हैं लेकिन दिल जाग रहे होते हैं, वो टाइम है बेहतरीन पसंदीदा जिक्र का। मौला ने फरमाया 3 चीजें तेरी अजीम नेमतें हैं। पहली चीज दुआ में मैं आपको बता चुकी हूं, पहली चीज जिक्र। परवरदिगार अजीम नेमत है कि तेरा जिक्र हमारे मुंह से हो रहा है, ये मेरे लिए एक अजीम नेमत। दूसरी चीज कि हम तुझसे दुआ मांग रहे हैं। तीसरी चीज तेरी पाकीज़गी को। अच्छा, जिसने जवाब दिया उनके लिए जल्दी से दुरूद पढ़ दें। जिक्र करना अजीम नेमत, दुआ करना अजीम नेमत, खुदा का तकद्दुस, खुदा की पाकीज़गी बयान करना अजीम नेमत। जब तीनों को जमा कर दें तो मजलिस बन जाती है। पता चला मजलिस कितनी अजीम नेमत है, कितनी अजीम नेमत है, जहां पर मैं और आप आके बैठ गए हैं। और फिर वो मजलिस अगर मजलिस से सैयदा हो तो ज़माने रिसालत के उठती है। किताब इस्तिग़ासा फातिमा ज़हरा फरमाया फातिमा तुमसे मोहब्बत करने वाला जन्नती है। ठीक। अच्छा, बीवी की मोहब्बत कहां तक पहुंचाती है? जन्नत तक। अच्छा, जन्नत मेरी कहां पहुंचाती है? अच्छा, पहली हम लोग सना याद है 14 की एक हम लोग सना मैंने आपसे की थी। वो मौजू में रहा था परवरदिगार मुझे जन्नत की वुसअत में घर इनायत फरमा, अगर आपको याद हो तो। ठीक। अब बीवी की मोहब्बत तो जन्नत ले जा रही है, लेकिन जन्नत में कौन सी जगह ले जा रही है? रिवायत है इस्तिग़ासा बरकात फातिमा ज़हरा किताब का नाम है, आयतुल्लाह हसन गदीरी ने लिखी है। वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह के पास जनाबे सलमान मोहम्मदी बैठे हैं। अच्छा, सलमान मोहम्मदी बैठे हैं और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ सलमान, फातिमा से मोहब्बत करने वाला मेरे साथ बहिश्त में होगा। ठीक। बीवी फातिमा की मोहब्बत बहिश्त तो कौन सा मुकाम दे रही है? आम जन्नत नहीं दे रही है, जन्नत का वो बेहतरीन मकाम जहां रसूलुल्लाह है और सबसे बेहतरीन रसूलुल्लाह साथ हैं। इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज होगी? जानते हैं, कहते जन्नत भी अपनी बाज नेमतों पर फख्र करेगी। किताब तफसीर सूरह हुजरात, जन्नत भी अपनी बाज नेमतों पर फख्र करेगी। अच्छा, जानते हैं, एक सवाल पढ़ दिया मोहम्मद 614 ये क्या वीगो, एक गाड़ी है BS4 614 614, ये ग्राउंड के साइड पर है। प्लीज जिसकी है वो आके साइड पे कर दें। 614 जिसकी गाड़ी नंबर है वो आके ग्राउंड में खड़ी है, उसको एक सवाल पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
فرمایا جنت بھی اپنی بعض نعمتوں پر فخر کرے گی. اچھا وہ پوری لسٹ ہے، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے اس وجہ سے میں نہیں بتا رہی. علیکہ، علیکہ یعنی آپ کو ڈھونڈیے، میں نے کتاب کا نام بتا دیا ہے. ٹھیک. اچھا عربی میں جب کہتے ہیں نا علیکہ، اس کے معنی ہوتے ہیں اب بات کی کوشش آپ کو خود کرنی ہے، آپ خود کریں. ٹھیک ہے. میرے مطلب کا جو پوائنٹ ہے میں وہ صرف وہ پوائنٹ بیان کر دوں گی. جنت اپنی بعض نعمتوں پر فخر کرے گی، اس میں سے ایک نعمت محمد و آل محمد کا ساتھ ہونا ہے. کہا اگر یہ ساتھ چاہیے تو دنیا سے محبت فاطمہ لے کے جانی ہوگی. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. اللہم صل پھر فرمایا جو فاطمہ سے بغض رکھے نا، محبت والا میرے ساتھ ہوگا، جو بغض رکھے اس کا مقام جہنم ہے. اے سلمان، فاطمہ کی محبت کم سے کم 100 مقام پر کام آئے گی، اور اس 100 مقام میں سب سے کم تر. اچھا اگر میں کہوں مرنے کے بعد کتنے مرحلے ہیں؟ 50 مرحلے تو پرانے گنے. ان 50 مرحلوں میں آپ کو سب سے مشکل کون سا لگتا ہے؟ رائے چاہیے، پوچھ رہی ہوں. ہاں آواز آ رہی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. قبر کی پہلی رات، اور عالم برزخ، اور ہاں کھلے صراط، درمیان کا لنک. ٹھیک. اچھا جانتے ہیں یہ مراحل تو بات کے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک بڑا خطرناک مرحلہ ہے، حالت احتضار. آپ کو پتا ہے یہ سب سے خوفناک لمحہ ہے، سب سے خوفناک لمحہ. اچھا وہ محاورہ تو سنا ہوگا نا، فرسٹ امپریشن از دا. بہت سارے انسان نا اسی میں خود کو ظاہر کرنے لگتے ہیں، میں کیا تھا. بہت سارے انسانوں کو استقبال کے لیے کچھ لوگ لینے آ رہے ہوتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ کہتے ہیں مردوں کا نام لیتے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں. مردے انتظار کرتے ہیں، لینے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک. بہت سارے لوگ کچھ اور چیزیں یاد کر رہے ہوتے ہیں. انسان جو اس کی زندگی میں تھا نا وہ اس کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک. یہ اینڈ پوائنٹ ہے رزلٹ ڈے. رزلٹ ڈے سب سے خطرناک ہے. ٹھیک. اب پکڑا جا رہا ہے. اب آدھی کھڑکی وہاں کی کھل رہی ہے، آدھی کھڑکی یہاں کی کھلی ہوئی ہے. کچھ وہاں کا دیکھ رہا ہے، کچھ یہاں کا دیکھ رہا ہے. اب سوچئے دو زمانوں کے درمیان میں، دو دنیا کے درمیان میں بیٹھا ہے. ٹھیک. اب ابلیس چاہتا ہے میرے پاس آ جائے، خدا چاہتا ہے یہاں آ جائے. ٹھیک. اب سوچئے ابلیس پوری کوشش کرتا ہے میرے پاس آ جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ ابلیس کے پاس چلا گیا تو نتیجہ پتہ کیا ہوگا؟ اب کوئی مرحلہ اس کے لیے نہیں. میزان کائے کا، جب لا الہ پہ ہی نہیں مرا، جب محمد رسول اللہ پہ نہیں مرا، علی ولی اللہ پہ نہیں مرا، اب کائے کا میزان، اب کائے کا حساب کتاب، اب ختم، اب جہنم. اب مراحل اس کے لیے نہیں ہیں، مرحلے تو اس کے لیے ہیں جو اس مرحلے میں کامیاب ہو گیا. اب سوچئے قبر جائیں گے اگر اس مرحلے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ قبر سے ڈائریکٹ جہنم ہے. سوچئے کتنا خطرناک لمحہ ہے. میں ہمیشہ سوچتی ہوں خدایا جس دن مجھے یہ پتہ چل گیا میری عاقبت بخیر ہو گئی، وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن ہوگا. خوشگوار دن ہوگا کہ مجھے بس صرف اتنا پتہ چل جائے کہ میری عاقبت بخیر ہوگی. بس پھر بعد کے مراحل دیکھتے رہیں گے سے کیا مراد؟ بعد کے مراحل میں جہنم نہیں ہے، شفاعت کے بعد جنت مل جائے گی. انسان گناہوں کی وجہ سے پسے گا ضرور، لیکن ان دی اینڈ جنت ملے گی. لیکن اگر پہلے ہی مرحلے میں آؤٹ ہو گئے
تو پھر جنت کا تصور بھی نہیں ہے, بھول جائیں پھر تصور جنت. فرمایا فاطمہ تمہاری محبت میں کم سے کم 100 مرحلے, اور سب سے ادنا مرحلہ موت کا مرحلہ, قبر کا مرحلہ, میزان کا مرحلہ, حساب کتاب کا مرحلہ. آپ سوچیں جس کے نام آپ نے لیے, سب سے کم ترین یہ والا لمحہ ہے, سب سے کم ترین لمحہ, سب سے کم ترین قبر کا لمحہ ہے جو ہمارے لیے سب سے خوفناک ہے. تو پھر اعلیٰ ترین کیا ہوگا, پھر بلند ترین کیا ہوگا؟ جب کم ترین اس کو کہتے ہیں تو بلند ترین کس کو کہتے ہیں؟ کہا خدایا اتنی شفاعت کرے گا در فاطمہ سے, اتنی شفاعت کرے گا در فاطمہ سے کہ ابلیس بھی امیدوار ہو جائے گا کہ اگر میں نے دامن سیدہ کو پکڑ لیا تو میری بھی بخشش ہو جائے گی. سوچئے سوچئے بیوی کا دامن کتنا وسیع ہے کہ ابلیس بھی امیدوار ہو رہا ہے کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے. کم ترین مرحلہ تو اعلیٰ ترین مرحلہ کیا چیز ہوگا؟ تبھی کہا بخشش مانگنی ہے تو در فاطمہ سے مانگو, رحمت مانگنی ہے. کل آپ کو بتایا نا رحمت کا مرکز, بڑا خوبصورت جملہ آیت اللہ غدیری نے بیان فرمایا. فرمایا جب بیوی پیدا ہوئی نا تو اللہ نے ملک کو بھجوایا, کہا جاؤ اور رسول اللہ کی زبان پر فاطمہ جاری کرو. رسول اللہ کی زبان پر فاطمہ جاری ہوا. فرمایا خدا کہتا ہے میں فاطر ہوں, میں نے اپنے نام پہ اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. آیت اللہ غدیر اس کی تشریح کرتے ہیں, کتنی دفعہ یہ جملہ سنا ہے نا, میں نے اپنے نام پر اس کا نام فاطمہ رکھا. فرمایا اس کی معنی کیا ہے, اس کی تشریح کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے؟ آیت اللہ حسن غدیری اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا بتا رہا ہے میرے اسم فاطر میں جتنی وسعت ہے اس وسعت کی جگہ و مقام فاطمہ الزہرا کے وجود میں نظر آ رہی ہے. میری وسعت میرے اسم فاطمہ کی وسعت و برکت کو دیکھنا ہو وجود فاطمہ میں دیکھ لینا. جو فیوزات و برکت فاطمہ میں ملیں گی نا وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں. چاہے درد ہو, چاہے بیماری ہو, چاہے مشکل ہو, چاہے دنیا ہو, چاہے آخرت ہو, دامن سیدہ نہیں چھوڑنا. دامن سیدہ وہ دامن ہے نا جو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں کویت کے ایک عالم تھے, وہ بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے کہا ٹیسٹوں سے یہ پتہ لگتا ہے کینسر ہے آپ کو. ٹھیک, اچھا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا. اب وہ کمٹمنٹ کی وجہ سے آج کل ہوتا رہا, کھچ گئے. اب میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کمٹمنٹ کر کے چاہے آندھی ہو, طوفان ہو, ہمیں بخار ہو, ہمارے گھر میں زلزلہ آ رہا ہو, پورے شہر میں اگر نہ ہو ہمارے گھر میں زلزلہ ہو, تب بھی وہ زلزلے چھوڑ کے ہمیں مجلس پڑھنے آنا پڑتا ہے. ٹھیک, لیکن پھر سوچتے ہیں سیدہ ہمارے طوفانوں میں بھی ہم نے آپ کو یاد رکھا. اچھا صرف ہم تو نہیں ہیں, آپ بھی ہیں, اس کشتی میں آپ بھی سوار ہیں. ہمارے گھر میں چاہے جیسے بھی زلزلہ ہو, جیسے بھی آندھی ہو, طوفان ہو, مسئلے ہو, خوشی ہو, غم ہو, بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہماری میتوں میں بھی ماتم حسین ہوتا ہے. ہماری شادیوں میں بھی پہلے امام حسین کے مصائب ہوتے ہیں. ہم بتاتے ہیں ہماری خوشیاں میں ہیں جہاں غم اہل بیت نہ ہو. ہمارے غم نہیں ہیں, ہمارے غم پر ہم اپنی میتوں پر حسین کو یاد کرتے ہیں. مولا ہماری میتوں کی حیثیت نہیں ہے, اصل میں آپ کا جنازہ ہے. اس قدر عظیم ہے ہمارے لیے کہ ہم خود اپنوں کو نہیں روتے, ہم آپ کو روتے ہیں. تبھی آپ دیکھیے ہم میت پر مرثیہ حسین پڑھتے ہیں کہ مولا اپنا غم نہیں بنا رہے, ہمارے لیے عظیم آپ کا غم ہے. ٹھیک, تو ہم مولا حسین کی کشتی میں چاہے خوشی ہو غم ہو ہم سوار ہیں. ایک استغاثہ بلند کیجیے, سیدہ ہم نے ہر خوشی اور غم میں آپ کے گھرانے کو نہیں بلایا,
ہم بیمار ہونا، ہم پریشان ہونا، اپنی پریشانی کو دور رکھا ہے، آپ کی مجلس میں آ کے پہلے بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹے کی عزاداری پہلے کی، ہم یہاں آپ کے گھر کو نہیں بھولے، آپ محشر کے میدان کے مسائب و زلزلے میں ہمارے وجود کو نہ بھول جائیے گا. ہم یہاں سب چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ محشر میں سب چھوڑ کے ہمارے لیے چاہے ہم جہنم کے دروازے پر کیوں نہ کھڑے ہوں. کل روایت سنائی تھی نا، چاہے ہم جہنم کے دروازے پر کیوں نہ کھڑے ہوں، سیدہ آپ ہمارے لیے آ جائیے گا. کہاں یہ عالم اپنی کمٹمنٹس کی وجہ سے پیچھے کرتے رہے، میڈیسنز پہ چلتے رہے. ایک وقت آیا ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا اب آپ کا علاج کویت میں ممکن نہیں ہے. انہوں نے امریکہ میں ایک ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، اس نے رپورٹ دیکھی، انہوں نے کہا آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہی پڑے گا، ہم رپورٹ کرنے کے بعد، سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے. یہ گئے واشنگٹن اپنی فیملی کے ساتھ، ایڈمٹ ہو گئے. کہا جب ایڈمٹ ہوئے ایک ہفتے پورے رپورٹ ہوتے رہے، نتیجہ یہی آیا کہ آپ کو آپریشن کروانا پڑے گا، لیکن کینسر اتنا بڑھ چکا ہے کہ پھر بھی آپ کو شدید دعا کرنی پڑے گی کہ آپ کو شفا مل جائے، یعنی بگڑ چکا ہے. ٹھیک، آپ کو دعا کرنی پڑے گی. اب ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا، صبح تمام رپورٹس ریپیٹ کر کے شام میں آپریشن. رات کو بیوی کو بلایا، کہا میں چاہتا ہوں میں نے پوری زندگی سیدہ کے گھر کی نوکری کی ہے، میں نے پوری زندگی لوگوں کو بتایا ہے آل محمد انسان کو تکلیفوں میں اکیلا نہیں چھوڑتا. اچھا آپ یہ جملہ سن رہے ہیں، میں نے دیکھا میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، مجھے ایسا لگتا تھا قدم قدم پر مولا حسین میرے ساتھ. میری ہڈیوں سے جب چٹکنے کی آواز آتی تھی نا، میری ہڈیوں کے کڑکنے کی آوازیں آ رہی تھی، اتنا زیادہ مجھے فریکچر آئے تھے. اور جب میری ہڈیاں چٹکتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا مولا حسین میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں ہر دفعہ حسین کہنے کے بعد میری تکلیف کم ہو جاتی تھی. اور پھر اس کنڈیشن میں مجھے ریلائز ہوا کہ حسین اسم اعظم ہے. جب تکلیف میں نا کیوں مولا کا غم جو ہم اپنے میتوں میں غم حسین کرتے ہیں نا، جیسی آپ کہتے ہیں نا یا حسین، اللہ آپ کے نا زخمی دل پر مرہم رکھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ آپ کی تکلیفوں پر نا فوراً سے دوائی رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو مولا حسین یا سیدہ کا نام نہیں ہے، زخموں کا مرہم ہے. میں نے پوری زندگی منبر سے لوگوں کو یہ بتایا کہ سیدہ کا در کبھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا. آج میں خود مصیبت میں نہ چاہتا ہوں تم لوگ دامن سیدہ سے رات میں تبسل کرو، درود فاطمی والا. درود فاطمی آپ جانتے ہیں 530 بی بی کے نام کا عدد ہے. 530 دفعہ درود فاطمی اس طرح پڑھو کہ وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے ایک نشست میں 530 دفعہ، چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، ایک نشست میں درود فاطمی پڑھنا ہے. میں چاہتا ہوں تم لوگ میرے لیے سیدہ کو استغاثہ کرو. یہ گئی، بچوں کو غسل کرایا، بچوں کو وضو کرایا، پھر قبلہ رخ پاکیزہ کپڑے پہن کے بٹھایا. پوری رات سیدہ کے دامن سے متصل رہے. سیدہ ہم نے اپنے باپ کو آپ کے در پر چھوڑ دیا. دنیا کے ڈاکٹر جو ہے نا وہ زخموں کا علاج کرتے ہیں. جب دنیا کے ڈاکٹر نا امید ہو جائے نا تو ہمارے ڈاکٹر اہل بیت علاج شروع کرتے ہیں. جو دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے نا، اہل بیت اس کی امیدوں کی ابتدا کرتے ہیں. کہیں صبح گئے، ڈاکٹر نے کہا ٹیسٹ ریپیٹ کرنے کے لیے آپ کے بابا کو لے کر گئے. کہا جب ٹیسٹ آتے ہیں نا، ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے ٹیسٹ میں کچھ ایرر لگ رہا ہے، مجھے کچھ مسئلہ لگ رہا ہے، آپ اگر اجازت دیں ہم ٹیسٹ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر نے نہیں بتایا کیا وجہ ہے. کہا ہم چاہتے ہیں دوبارہ سے ٹیسٹ. کہا ایک دفعہ ہوئے، دوبارہ ٹیسٹ ہوئے. جب دونوں کی رپورٹ آئے نا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں کس چیز کا آپریشن کروں؟ آپ کے بابا کے رپورٹ میں کینسر آیا ہی نہیں ہے. کہا یہ 3 رپورٹیں جو ہم نے پہلے کچھ دن پہلے کی ہیں، یہ 2 رپورٹیں جو ہم نے آج کی ہیں گھنٹوں کے فاصلے سے، کہا اتنا فرق ہے جیسے زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. کہا ایسے لگتا ہے یہ ایک بندے کی رپورٹیں ہیں ہی نہیں. کیا کیا آپ لوگوں نے ایک رات میں؟ ایسا کیا کیا؟ اس کی بیوی کہتی ہے
بیوی کا استغاثہ کر کے پانی پر پھونک کے ہم نے وہ پانی ان کو پلایا ہے. کہا ان کے اندر جڑ سے کینسر ختم ہو گیا ہے. کہا ڈاکٹر نے باقاعدہ بکیں منگوا کے میرے باپ کو چھٹی دی ہے. کہا یہ ہماری ہاسپٹل کی ہسٹری کا پہلا کیس ہے کہ جس کی رپورٹیں دو طرح اس طرح مختلف آئی. کیا کیا؟ کہا سیدہ کا دامن پکڑا ہے. کہا اب اس معاملے نے کہا میں اس سے پہلے کویت واپس جاؤں, مجھے کویت جانے سے پہلے بی بی فاطمہ کے دروازے پر جانا ہے شکریہ کے لیے. میں پہلے مدینے جاؤں گا اور پھر کویت واپس جاؤں گا. اب اس کا بیٹا بیان کرتا ہے ہم جیسے ہی مدینے پہنچے نا, جنت البقیع سے قریب گئے, میرے باپ نے دوڑنا شروع کر دیا. کہا میرا باپ دوڑتا ہوا گئے بقیع کی دیواروں سے ایسے لپٹا جیسے خانے سے لگا. کہا لپٹ کے کہا آتے ہی تو کیا فاطمہ, اے فاطمہ میں آپ کے پاس آ گیا یا مولا تھی یا ساداتی فاطمہ حسین, اے میری سیدہ میں آپ کے پاس آ گیا. واللہ شفا میں حق کا خدا کی قسم مجھے اللہ نے آپ کے در سے دامن سے شفا دی. ابھی دکھی یا سیدہ, میں آپ کا غلام سیدہ, میں آپ کا غلام سیدہ. ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جنت البقیع کی دیواریں نہیں ہے, فاطمہ تو زہرا کا گھر ہے. رو کے میرے بابا فریاد کر رہے تھے. اس رات جب میرے بابا عجیب و غریب کیفیت میں سو گئے نا, میری ماں نے خواب دیکھا ایک بیوی تشریف لائی ہے اور وہ بیوی میری ماں سے کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے کہنا اس کو میرے فاطمہ سے شفا مل گئی. اب منبر سے لوگوں کو بتائے فاطمہ کا ڈر کیسا کرے, فاطمہ کے ڈر سے کوئی سواری خالی ہاتھ نہیں جاتا. کہا میری اما آج میں کہتی ہے آپ کون ہیں؟ کہا مادر ابو الفضل عباس. کہا مادر ابو الفضل عباس کی لوگوں سے کہنا, اپنی شوہر سے کہنا اب لوگوں کو منبر سے سیدہ کے استغاثے کی طرف بلانا شروع کرے. اب اس کے بعد میرے باپ کی زندگی کا ایک مقصد تھا, سیدہ سیدہ اور سیدہ. اسدارو سیدہ وہ دروازہ ہے نا, صرف میرے اور آپ کے لیے رحمت نہیں ہے, جو رسالت کے لیے رحمت ہے نا, جو رسالت کے لیے رحمت. سوچئے ہم اور آپ کیا چیزیں ہیں. آپ کو بتایا تھا نا بی بی کا ایک لقب ہے تورات سماویہ, آسمان والی تورات. اچھا آسمان والی تورات کیا ہے وہ؟ ایک تورات موسیٰ کے ہاتھ میں ہے, ایک آسمان والی تورات ہے. بس دو فضیلتیں اور سن لیجئے پھر ہم مسائل کی طرف جا رہے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 17 زمین کی تورات جو جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ہے نا, اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً, اور اس سے پہلے جو کتاب ہم نے موسیٰ کے ہاتھ میں دی نا وہ امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی. زمین والی تورات لوگوں کے لیے رحمت ہے, جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنی اسے تورات سماویہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. زمین والی تورات کی خاصیت کیا تھی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 پروردگار اعلیٰ ارشاد فرماتا ہے, دیکھیں زمین والی تورات کی خاصیت اور پھر تورات سماویہ فاطمہ الزہرا کی خاصیت. زمین والی تورات کی خاصیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. زمین پہ جس کو ہم نے تورات دی نا, جن کے ہاتھوں میں کتاب ہے, یا رسول اللہ وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. زمین والی تورات کی خاصیت کیا ہے؟ رسول اللہ کا ایسا تعارف کرا رہی ہے, ایسی نشانیاں لکھی ہیں کہ وہ رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیسے؟ جناب خدیجہ کے گھر ابھی رسول اللہ سے جناب خدیجہ کی شادی کے کوئی آثار نہیں ہے, ٹھیک, کافی عرصہ پہلے. جناب خدیجہ کا گھر جو تھا نا وہ علم معرفت کا مرکز تھا.
مختلف قوم و مذہب کے علماء آتے تھے جناب خدیجہ کے گھر، درس و دروس ہوتے تھے. اچھا درس و دروس ہوتے تھے. ایک دفعہ ایک یہودی عالم آ کے جناب خدیجہ کے گھر پہ درس دے رہا ہے. کہا درس کے بعد جناب خدیجہ نے اس کے لیے چائے کا انتظام. کہا چائے کا انتظام، جب وہ چائے پی رہا ہے تو ایسی جگہ پہ چائے کا انتظام کیا ہے کہ باہر روڈ صاف نظر آ رہا ہے. ٹھیک. اب وہ شخص چائے پی رہا ہے، چائے پیتے ہوئے اچانک سے اس کی آنکھیں پھیل گئی، حیرت سے، جیسے ہم نہیں دیکھتے. جناب خدیجہ اس کو دیکھ رہی ہے، اس کے ایکسپریشن دیکھ کے حیران ہے. اتنے میں جناب خدیجہ سے کہتا ہے وہ نوجوان جو جا رہا ہے نا، کسی کو بھیجو کہ اس کو فوراً لے کر آئے. اب وہ نوجوان جو آتا ہے نا وہ کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ سوال رسول اللہ سے کرتے، کچھ سوال ابھی کوئی آثار نہیں ہے. ٹھیک. کچھ سوالات کرتا ہے اور کچھ سوالات کرنے کے بعد کہتا ہے میں آپ کی یہ دو کندھوں کے درمیان والی جگہ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں دیکھ لوں؟ آپ کی قمیض مبارک اٹھاتا ہے، آپ کی پشت پہ ایک جگہ اپنے ہونٹ رکھ کے محبت سے چومتا ہے. اچھا جانتے کیا چوما؟ رسول اللہ کے پشت مبارک پر مہر نبوت تھی. قمیض وہ کی بہت احترام سے، بہت عزت سے رسول اللہ کو رخصت کیا. جناب خدیجہ پوچھتی ہیں یہ کیا ہے؟ کہا ختیجہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں اس کے اعلان تک، لیکن یاد رکھنا جس نبی کا تورات میں ذکر ہے وہ یہ نوجوان ہے. یہ وہ نوجوان ہے جو ایک وقت میں نبوت کا اعلان کرے گا، آنے والا نبی یہی ہے. اب دیکھیں کیسے پہچانتے ہیں تورات والے کہ گزرتے ہوئے نبی کو پہچان لیا. ٹھیک. جو زمین میں رسول کی پہچان کا ذریعہ بنی اسے تورات موسیٰ کہتے ہیں. جو جبرائیل جیسے سردار الملائکہ کے لیے رسالت کی پہچان بنی اسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. تیئیس سال جبرائیل رسالت کے پاس آ رہے ہیں. 23 سال جس کی قدموں کی آہٹ یاد ہے. ابن عباس کی روایت کتاب القطرہ، فرمایا ابن عباس سے کسی نے ایک دفعہ مولا علی کے متعلق شکایتیں کرنا شروع کی. ابن عباس کہتے ہیں بس جانتے ہو کس کے متعلق کہہ رہے ہو؟ وہ جو 23 سال جبرائیل کے قدموں کی آہٹ اپنی چھت پر سنتا رہا. 23 سال اس جبرائیل سے اگر رسول اللہ کا تعارف رسالت اور امامت ہو رہا ہے نا، ہم فاطمۃ و ابوہا، کتنی بڑی شخصیت ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی. آسمان میں کس طرح ہدایت کرنے والی ہے فاطمہ الزہرا کہ زمین کی طرف رسول اللہ کو ایکسپلین زمین والوں کے لیے کر رہی ہے. جو آسمان والوں کے لیے رسالت کو ایکسپلین کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. وجود فاطمہ کیوں مرکز رکھا اللہ نے؟ اب دیکھیے بتانا تھا پنجتن کے فیض کو اگر اکٹھا لینا ہو تو وجود فاطمہ کو لینا، پنجتن کی برکتوں کو یکساں لینا ہو تو وجود فاطمہ کو لینا. وہ فاطمہ الزہرا ہمارا اکثر جملے سنتے ہیں صبت علیہ مسائل. کبھی سوچا یہ جملہ بیوی نے کب کہا تھا؟ کبھی سوچا یہ جملہ بیوی نے کب کہا تھا صبت علیہ مسائل؟ کئی دفعہ کہا ہے. میں آپ کو ایک جگہ بتا رہی ہوں. راوی کہتے ہیں مولا علی کے گلے میں رسی تھی، مولا علی کو کھینچا جا رہا تھا. جو منظر ہے نا فاطمہ الزہرا زمین پر گری ہوئی ہے. اچھا صرف گری ہوئی ہے، امام حسن معاویہ کے دربار میں ہیں، کچھ لوگ تصدیق کر رہے ہیں. ایک ہے ولید بن مغیرہ کا مولا، جب اس نے مولا کی تصدیق کی نا امام حسن کی، امام حسن کتاب کشکول، امام حسن آگے بڑھ کے کہتے ہیں تو وہی ہے نا جس نے بنت رسول کو ایسے مارا تھا
کہ سیدہ کا گھر ان کے خون سے رنگین ہو گیا تھا. یعنی مارنے والا ایک نہیں تھا. ٹوٹنے والی پسلیاں صرف پسلیاں نہیں ٹوٹی, ہڈیاں نہیں ٹوٹی. خانہ سیدہ بھی فاطمہ کے خون سے رنگین ہو گیا تھا. اس کیفیت میں آیت اللہ کاشی تزوینی فرماتے ہیں کہ جب بیوی نے دیکھا مولا کے گلے میں رسی ہے, کہا بیوی نے کھڑا ہونا چاہا, 18 سال فاطمہ گر گئی. کہا پھر کھڑا ہونا چاہا, فاطمہ پھر گر گئی. یا رسول اللہ 18 سال میں بیٹی فاطمہ کا ایسا کر دیا کہ عصا کے بغیر جوان فاطمہ کھڑی ہونے کے قابل نہ رہی. کہا ٹوٹی ہڈیوں کے ساتھ بیوی وجود کو جمع کیا, علی کا دامن پکڑ لیا. دشمن خدا میں علی کو نہ جانے دوں گی. ہاتھ جوڑ کے کہوں گی یا رسول اللہ شاید ابھی ہاتھ سلامت ہے. دشمن نے پنفس کو اشارہ کیا, پنفس نے ہاتھوں پر تالیاں مارنا شروع کیے. اتنے تالیاں مارے, اتنے تالیاں مارے کہ راوی کہتا ہے اس کے بعد بیوی فاطمہ تو زہرا کے دستے مبارک میں کام کرنا چھوڑا. اتنی زیادتی ہے نا, اتنی زیادتی. چھبیر امام سے کسی نے پوچھا مولا بیوی کی شہادت کن سا موسم سے ہوئی؟ کہا دشمن خدا نے دوہوں میں اپنی تلوار کے دستے سے بیوی کے زخموں پر مارنا شروع کیا. کہا اس کے باوجود بی بی فاطمہ الزہرا جلے ہوئے, ٹوٹے ہوئے, رستے ہوئے خون کے ساتھ اپنے محسن کی مہیت لیتے ہوئے کھڑی ہو گئی. راوی کہتے سیدہ نے کھڑا ہونا چاہا, آواز بھی فضا مجھے سہارا دو. فضا میرے بابا کا امامہ اور بابا کا, میرے بابا کا امامہ اور چادر میں آ. کہاں بابا کا امامہ سر پہ رکھا, چادر کو اپنے گلے میں ڈالا. رام کہتے ہیں بالوں کو پریشان کیا اور ایک دفعہ بالوں کو کھولنے کے بعد اپنی چادر اوپر سے ڈالی. سیدہ نے ایک ہاتھ سے عصا پکڑا, دوسرے ہاتھ سے فضا کو پکڑا. رسول کی بیٹی مدینے کے گلیوں میں ایسے نکلی ہے جیسے 80 سال کی کوئی عورت نکلتی ہے. کمر جھکی ہوئی ہے, ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے, بغیر عصا سہارے کے چل نہیں پا رہی, لرزتے وجود کے ساتھ. بیوی نے دیکھا کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. ایک دفعہ قبر رسول میں پہنچی, اپنے ہاتھوں کو قبر رسول میں رکھا اور فرمایا السلام علیکہ یا ابا یا رسول اللہ سبت علیہ مصائب. قبر رسول پر ہاتھ کے پاس نکلے ہوئے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے, بستیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. آنکھوں کو قبر رسول پر سر آسمان کی طرف کر کے کہا بابا آپ کے بعد فاطمہ زہرا بڑی مصائب پر کہتے ہیں انسان جس سے شدید محبت کرتا ہے نا, شدید تکلیف میں اس کی یاد آتی ہے. بیوی اتنی شدید محبت کرتی ہے, جب پہلی بار دروازے کھلتی تو بیوی امام مہدی کو آواز سلام ہو اس بیوی پر جو بابا کے بعد کہتی ہے اگر میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. کہا سیدہ نے ہاتھ بلند کر کے جانتے کیا جملہ کہا, دل چاہتا ہے سن سکیں گے جملہ تو ہم سودا کا ہاتھ بلند کیا اور جملہ کہا جانتے ہیں پروردگار کہ کہ کہا میری حیثیت ناقہ سالے سے کم ہے. خدا ناقہ سالے کو تکلیف ہوئی عذاب آیا, پروردگار فاطمہ میری رحمت کی مزداج ہے, کیا میری حیثیت ناقہ سالے سے کم ہے. لوگوں نے دیکھا مدینے کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے. سلام المؤمنین پر, سلام اس بات پر کہ جس کے گلے میں رسی ہے اور محبت سے خواہ ہے. ایک دفعہ فرمایا سیدہ سے کہو زمین نے منہ کھول لیا ہے, یہ جھٹکے جو لگ رہے ہیں نا زمین فاطمہ کی بات اٹھانے کی وجہ سے نیچے جا رہی ہے. اگر سیدہ کے پر مبارک سے بددعا کے الفاظ نکلے پورا مدینہ ڈر جائے گا. سلمان دور گا,
سیدہ دروازے پہ دروازے پہ کھڑے ہو کر تلاوت کرتے تھے. آج آپ دیکھتے ہیں لوگ اس دروازے پر اس آدمی کی آواز آئی, اس گھر میں سیدہ آواز آئی سیدہ کو علی کو باہر نکالو ورنہ سیدہ سمیت گھر کو آگ لگا دی جائے گی. شیر بلند ہونا شروع ہو گیا. وہ دروازہ جس پر رسول تلاوت کرتے تھے نا, بیوی نے دیکھا دشمن خدا لاتے مار رہا, لاتے مار مار کے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. سیدہ نے دروازے کو گرنے سے بچانے کے لیے ہاتھ رکھ دیے. ازادار جلتے ہوئے دروازے پر سیدہ نے ہاتھ رکھ دیے. میں آپ سنتے ہیں نا, جیسے ہی شہادت امام حسین ہوئی, کربلا کا پرسہ لوگوں نے خیموں میں آگ گرا گرا کے دیا. ایک صندوق کیا منگوایا, ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عجیب پرسہ تھا, یہ جو گھروں میں خیموں میں آگ ڈال کے دیا یہ جنت کا یا رسول اللہ یہ پرسہ پہلے کربلا میں نہیں دیا, اس سے پہلے فاطمہ الزہرا کو یہ پسند کیا گیا تھا. جلتا ہوا دروازہ جنتی حسن کو دے دینا. پھر ایک تیسرا کفن نکلا, دشمن خدا نے ہاتھ اندر سے ایسے تعزیرات کرانا شروع, یہ کفن جنتی اور کافور جنتی میں دیکھا چوتھا کفن نہیں سیدہ نے دیکھا جلتا ہوا دروازہ کے سینے پر گرا دیا گیا. مادر گرامی میں دشمن خدا کہتا ہے میں نے دیکھا دروازہ جلنے کی وجہ سے دروازے کی کیلیں وہ سوکھ ہو چکی تھی. جنت سے کافور اور مسلم جب دروازہ گرا ہے دروازے میں کسی سیدہ کے سینے میں لگتا ہے. ازاداروں سیدہ کے سینے میں جلتی ہوئی سیخوں کو جلتی ہوئی کیلوں کو ٹھنڈا کیا گیا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ, ہم سنتے ہیں کربلا میں بچے جب خراب حسینی میں آگ لگائی گئی نا, جل گئے بہت سارے بچے. آگے دیکھیے آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے واپس آئی. سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ. دشمن خدا نے پاؤں رکھ کے ایک جملہ کہا جب سے آپ کی بابا کی حالت ہوئی ہے نا, آپ مسکراتے رہتے ہیں چیزوں کے درمیان کسی چیز کو نچوڑ دیا جائے. دیکھ رہا فاطمہ الزہرا کو زمین اور جلتے ہوئے دروازے کے درمیان پھینک دیا گیا. مجھے سینے سے لگا کے میرے فیصلہ مجھے سنبھالو, میرا شہید ہو گیا. شاید کے دن بہت کم ہے فیصلہ, تم ان قریب اپنے بابا سے آ کے ملے. جناب محسن کا کوئی خوشی نہیں یا علی, میں اور کہا یا علی میرے پاس بیٹھ جائیے, کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں. یا خدا کہ جس کی پوری شہادت دستے امام حسین پر ہو گئی, اگر اس سے چھوٹا شہید سیدہ کے پہلو میں نہیں چھوٹ جائے نا تو غصے سے بھاگیے اور جناب خلیل خدا اگلے نظام پر ہوگا. سنت اللہ رسول اللہ میں سب سے پہلا مقدمہ کس پیش کیا جائے گا. کیسے ممکن ہے جناب پیچھے جناب فاطمہ بنت اسد ہے, جناب خدیجہ کے ہاتھ میں کچھ ہے. جب آئیں گے ہاتھ جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا تھا میرے جنازے میں سے جناب خدیجہ کے ہاتھ رو کے کہیں گے مجھے رات ملا میرے احسانوں کا بدلہ کہ نہیں سیدہ کی اولادوں کو میرا سلام بھول میں سیدہ بچے کو شہید آنے والی جناب فاطمہ بنت اسد آگے بڑھیں گی. یا رسول اللہ میں نے مانا نے ثانی کہا کرتے سید وصیتوں کو کیا میری محبت کا صلہ یہ وصیت ہے, کیا آپ کی امت میں محبت کا صلہ یہ چلا ہے کہ میرے پوتے کی شہادت میرے بعد کبھی کبھی میری قبر پر ملاقات کے لیے ضرور آئیے گا. حکمت سوال کرتے ہیں مولا کہتے ہیں میری بھی کچھ وصیت ہے. خدیجہ اور کہا جناب فاطمہ سید حسن جب آپ علی کے گھر آئے علی مخلص تھا, کہا پیچھے پیچھے سیدہ ویسے خدمت نہ کر سکا سیدہ کی آواز ہمیں پاس سے بزرگ جب سیدہ کے دوسرے ہاتھ میں سیدہ سلام کرنا ہے بتائیے گا سلام کے بعد چلیے گا علی کے آواز بلند خزی یا فضا فضا مجھے آپ کے پاس شہید ہو, لیکن ایک شرط نافذن جب علی سلام کرے تو سیدہ کا جواب اپنے گانے سجدہ رہا ادھر یتیمی کا پروسہ شروع ہوتا ہے. بچے اس وقت مسجد نبی میں تھے,
کہا کربلا کے مسائل باقاعدہ بنی فاطمہ سے ہو رہی ہے. کہا مولا کی یتیمی کا پرسہ کون مل رہا ہے. کہا جب قبر رسول پر تھے سیدہ کو ایسے ہم سے ملا ہے خلیل اللہ کو دیکھا سیدہ کے گوہر ٹوٹ کے دھو جائے سیدہ کے یتیم آئے یا رسول اللہ ٹماٹر کا پیسہ پرسہ کربلا کے باہر میں ملا ہے. ماں سے ملے اس سے پہلے آپ بھی گھر میں بیٹھے جب مولا مسجد نبی کی طرف گئے کہا کچھ دیر بعد بچے حجرے میں جانے لگے. اسماء نے دیکھا حجرے سے ذکر کی آواز نہیں آ رہی. کہا اسماء جب نے دیکھا کہ شہادت باہر ہو چکی ہے بچوں میں بچہ چاہا اسماء کہتی ہے بچوں کو کھانا کھا لو پھر اداس پھر جانے کا میں کھایا ہے. کئی دفعہ جیسی بات سے لکھا ہے جوان سیدہ پڑھی ہوئی ہوتے ہوئے گئے کہا بابا یتیم ہو گئے. کہا اب یہ وہ مزہ ایسے ملے جیسے میرے خالی نے کوشش کی جاتی تھی وہ کبھی جیسا بچہ شہید ہو گیا ہو کبھی وہ کیسے کھڑی ہوگی کبھی ان زخموں کے باوجود سیدہ نے باسا علی کے دامن کو پکڑ لیا کون کیا میں علی کو جانے کا دوں چیخ مار کے سارے نے ان کو سو اشارہ کیا جب سیدہ ایسے دستے مبارک پر زخموں کے مارے چھپا کہ اس جنازے کے بعد سیدہ کا ہاتھ جیسی جنازہ تیار کیا نا کہا ایک دفعہ سلمان محمدی پہنچے کہا فوراً دوڑتے ہوئے سلمان کے جناب زینب سر کھڑی ہے 4 ساڑھے 4 باہر کھڑی ہے اور رانی ہے. کہا میرے بابا کی چیخ مارنے کی آواز آئی. سلمان فاطمہ کو مجھ سے چھین لیا گیا. سلمان ایک وقت آیا تھا جب تم فاطمہ کے ناکے کی مہار میں رہے تھے. سلمان ہاتھ ہٹایا ہے نا تازہ خون سیدہ کے زخموں سے بہنا شروع ہو گیا. بیوی کے ہاتھ پر ہمارا جماع نے نشان دیکھا بیوی کی پسلیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھا سیدہ کیا اس وقت بھی آئے گی جب خنجر چلا ہوگا. بچوں آ کے ماں کا آرام کرتے 2 بچے آ گئے. امام حسین قدموں میں سر میں کے گریا کر رہے ہیں. ماں جب تھوڑی آپ چلائیں گی نہیں ماں جنازہ لے آئے کہتے ہیں حسن پیچھے سے کسی کے آنکھ میں سے وہی آیا جائے. کہا حسن سننا تھا 4 سارا جناب حسین کے پیچھے پیچھے آئے بس کا نام نہ لیا جنازہ مدینے کو بیٹی کو پیار سے چھوڑا میں ڈاؤ کے بولے یہ جنازے زینب جنہیں آپ پیار سے گھر چھوڑ کے آئے یا سکینہ سے کبھار سے ملائکہ نے تنزیل کے رونا شروع کر دیا. کہا مولا نے بڑے پیار سے دیا جنازہ چلنے لگا. دیکھیے جنازہ کا بچے کے گھوڑوں کی ضرورت ہے دیکھ کے کھلکھلی کے وہ جو اوپر سے جنازہ کرنے لگے وہ جو نیچے سے جنازہ مجھے نیچے سے آہٹ کی آواز آئی اتنے چھوٹے زینب جنازے کے پیچھے میں لاش کو ہاتھ میں پکڑا مولا نے کمر کے سرانے بڑے پیار سے جنازہ گھر گیا. ایک دفعہ زینب گھر گئی لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا عن من انقلب